سامعین آداب، ڈی کوڈنگ غالب کے تیسرے حصے کے ساتھ میں راغب اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈی کوڈنگ غالب کے باقی حصوں پر جس طریقے سے آپ نے رد عمل دیا، جس طریقے سے آپ نے ان کی پذیرائی کی، ہمیں یقین ہے کہ باقی جو اس کے حصے ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے لیے اسی قدر مفید ہوں گے اور ہمیں آپ کی پذیرائی اسی طرح سے ملتی رہے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس تیسری غزل، دیوان غالب کی اس تیسری غزل کی قرأت کرتے ہیں اور پھر اسے شعروں میں اور پھر مصروں میں تقسیم کر کے، اگر کچھ کلیدی الفاظ ہوتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے توسط سے پھر اشعار کو، مختلف اشعار کے جو کلیدی الفاظ ہیں ان کو پہلے لغوی معنی کے تناظر میں اور پھر ان کو استعارات کی صورت میں دیکھتے ہوئے جو اشعار ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے پہلے غزل کی قرأت کرتے ہیں۔ کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجے، ہم نے مدعا پایا۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ دوست دار دشمن ہے، اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی، نالہ نارسا پایا۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بارہا ڈھونڈا، تم نے بارہا پایا۔ شور پند ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ تو سامعین یہ تھی قرأت اس غزل کی۔ آئیے اس کو شعروں میں اور پھر مصروں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے پہلے شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجے، ہم نے مدعا پایا۔ اب اس شعر کو سمجھنے سے پہلے آپ کو میں آپ کے بچپن کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ عہد طفلی میں یعنی بچپنے میں ہم سبوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے کہ ہم لوگ کھیل رہے ہوں گے، ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے بھائی بہنوں میں سے کسی کو ہماری کوئی چیز ملی ہوگی اور اس نے شرارتاً کہا ہوگا کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے لیکن میں دوں گی نہیں یا دوں گا نہیں۔ یا پھر وہ یہ کہ کسی کی مجھے کوئی چیز ملی ہے، میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گی کیا ملی ہے لیکن ملی ہے۔ یا پھر اس طرح سے کہ بھائی اگر مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی، اور آپ کا ذہن فوراً اپنی اس چیز کی طرف جاتا ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میری وہ چیز غائب ہو چکی ہے اور جو متکلم ہے، جو بات کر رہا ہے، وہی اس چیز کو رکھے ہوئے ہے۔ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اس کے پاس ہے۔ غالب نے اس شعر میں اسی منظر کو برتا ہے۔ کہتے ہو نہ دیں گے ہم، دل اگر پڑا پایا۔ غالب کہتے ہیں پہلے معشوق کی طرف سے کہ تم کہتے ہو کہ اگر میرا دل مل گیا تو تم مجھے واپس نہیں کرو گے۔ غالب کہتے ہیں کہ دل کہاں کے گم کیجیے، میرا دل مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس سے کھو گیا ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ پھر غالب کو چونکہ معلوم ہے کہ وہ جو ان کا معشوق ہے، وہ جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے وہ چیز اسی کے پاس ہے، تو غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مدعا پایا، یعنی ہم تو چاہتے ہی یہی تھے کہ وہ تمہارے پاس پہنچ جائے۔
ہماری تو خواہش ہی یہی تھی کہ وہ تمہارے پاس پہنچ جائے، تو ہماری خواہش پوری ہوئی۔ دل کہاں کے گم کیجئے، ہم نے مدعا پایا۔ تو غالب نے عاشق اور معشوق کے بیچ میں جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اس کو اس شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ اب یہاں پر جو زیست کا مزہ ہے، زیست کا مزہ کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ غالب کے دوسرے اس شعر کے دوسرے مصرے پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو درد اور درد کا درما، یعنی درد کا ملنا اور پھر اس کی دوا ملنا، دوا سے سکون اور سکون سے پھر راحت۔ غالب زندگی کو تکلیف اور آرام کی دو کیفیتوں میں تقسیم کرتے ہیں، درد اور دوا۔ درد مینس تکلیف، دوا کا مطلب آرام۔ تو غالب کہتے ہیں کہ جب تک عشق نہیں ہوا تھا مجھے ان دو کیفیتوں کا بالکل علم نہیں تھا۔ زندگی بغیر کسی شیڈ کے تھی، زندگی کے یہ دونوں شیڈز مجھے تب ملے جب مجھے عشق ہوا۔ تو وہ عشق ہی تھا جس نے مجھے تکلیف اور آرام دونوں سے آشنا کیا۔ اقبال جیسے کہتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تو یہ جو تارے حریر دو رنگ جو اقبال کے ہاں ہے، غالب اس کو بالکل بہت ہی آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ یعنی تکلیف اور آرام، وہاں پر اقبال کے یہاں پہ خیر اور شر کے سینس میں وہ چیز ہے، یہاں پر تکلیف اور آرام کے سینس میں ہے یہ۔ تو تکلیف اور آرام لے لیجئے آپ۔ تکلیف، جب تک تکلیف نہیں ہوگی آرام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب تک شر نہیں ہوگا خیر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب تک شیطان نہیں ہوگا فرشتے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ زندگی تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک آپ عشق کے مرحلوں سے نہ گزریں، جب تک آپ عشق نہ کریں۔ یہ جو کیفیتیں ہیں زندگی کی، یہ تبھی آپ پر واہ ہوتی ہیں جب آپ عشق کرتے ہیں۔ تو اب آئیے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا۔ دشمن یہاں جو ہے، دوست دار مطلب دوست ہے، دوست رکھنے والا ہے، اور دشمن دشمن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دشمن جو ہے وہ معشوق کو کہا گیا ہے۔ تو دوست دار دشمن ہے، یعنی دشمن کو اپنا دوست بنانے والا ہے میرا دل، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کا پتہ ہے کہ اس پہ میں کس حد تک بھروسہ کر سکتا ہوں، وہ مجھے معلوم ہے۔ غالب یہ طنزاً کہتے ہیں کہ بھیا اعتماد دل معلوم ہے مجھے کہ میں دل پہ کس حد تک بھروسہ کر سکتا ہوں۔ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم۔ اچھا، غالب کو کیسے معلوم ہوا؟ تب وہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا، یعنی اگر میرا دل میرا دوست ہوتا تو میری آہوں میں اثر ہوتا، میرے نالے جو ہیں وہ وہاں پہنچتے جہاں ان کو پہنچنے چاہیے۔ نارسا مطلب کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے۔ تو آہ بے اثر دیکھی نالا نارسا پایا۔ اب چلیے اگلے شعر کی طرف۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ 4 متضاد الفاظ پہلے مصرے میں ہیں۔ سادگی، پرکاری، یعنی سادگی کی ضد ہے پرکاری، بے خودی
اور اس کی ضد ہے ہوشیاری۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، یعنی غالب کہہ رہے ہیں کہ جب حسن کو آپ سادہ سمجھتے ہیں، جب اس کی سادگی پر آپ فریفتہ ہو رہے ہوتے ہیں، تب وہ اپنی پوری پرکاری میں ہوتا ہے، تب وہ اپنے سارے جلوے ایک ساتھ وہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ جلوہ نما ہوتا ہے حسن، جس وقت آپ اس کو بالکل سادہ سمجھتے ہیں، بے خودی و ہوشیاری۔ اور جس وقت آپ اس کو سمجھتے ہیں، بالکل معصوم سمجھتے ہیں، اس وقت حسن اپنے ہوشیار ترین فارم میں ہوتا ہے۔ تو یہ غالب جیسا تجربہ کار آدمی ہی کہہ سکتا ہے یہ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ یعنی جو تغافل ہے اس کا، جو غفلت ہے، جس وقت آپ غافل ہوتے ہیں، جس وقت آپ غافل ہوتے ہیں اپنے آپ سے، وہ جو اوپر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ جب فریفتہ ہوتے ہیں، آپ جب اس کو معصوم اور اس کو سادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ آپ پر وار کرتا ہے اور آپ کے ہوش و حواس آپ سے چھین لیتا ہے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ یعنی جب ہم سمجھ رہے تھے کہ حسن سادہ ہے، حسن معصوم ہے، اسی وقت حسن نے مجھ پر وار کیا اور اس وقت اس نے میرے ہوش و حواس سلب کر لیے، مجھے غافل پایا، اور غافل پا کر اس نے وہ سارا کچھ جو مجھ سے جو حاصل کرنا تھا حسن کو، وہ حاصل کر لیا اس نے۔ تو سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ اب چلیے اگلے شعر کی طرف۔ غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ ایک کلی کے کھلنے کا، ایک پھول کے کھلنے کا جو ماجرا ہے، وہ دیکھ کر، یا ایک پھول کے کھلنے کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، اس کو دیکھ کر غالب کو اپنا دل یاد آ گیا۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو کلی کا جو شیپ ہوتا ہے، وہ شیپ دل سے بہت ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو جب وہ کلی چٹختی ہے، جب وہ کلی کھلتی ہے، اور اگر کوئی شوخ رنگ کی کلی ہوئی جو لال ہے، سرخ ہے، اس کی مشابہت اور بڑھ جاتی ہے، اور غالب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب وہ کلی کھلتی ہے تو غالب کو وہ سرخ رنگ جو ہے وہ ان کے دل کی طرف اشارہ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ان کو اپنا دل نظر آتا ہے اس میں، کہ بالکل اسی طریقے سے میرا دل پارا پارا ہوا تھا، وہ ٹوٹا تھا۔ تو غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا۔ یعنی وہ دل جس کو بھول گئے تھے ہم، جو اب ذہن میں تھا ہی نہیں، وہ پھر جب وہ غنچے کو کھلتے ہوئے ہم نے دیکھا، تو پھر مجھے اپنا دل یاد آ گیا کہ اسی طریقے سے میرا دل بھی ٹوٹا تھا، میرا دل بھی پارا پارا ہوا تھا۔ جس طریقے سے ایک کلی پتیوں میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک پروسیس کے بعد جو ہے وہ پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ تو غالب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے، اور آج جب یہ دیکھا ہم نے پھول کو کھلتے ہوئے، تو مجھے لگا کہ یہ میرا دل بھی اسی طریقے سے ٹوٹا تھا اور مجھے یاد آ گیا۔ اب آئیے اگلے شعر کی طرف۔ حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ دل کی حالت جو ہے، دل کا اتا پتہ معلوم نہیں ہے، کیسا ہے کیا ہے معلوم نہیں ہے، لیکن اس قدر جو اس کی جو جانکاری ہے، بس اس قدر ہے کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑی وہ میرے کام نہیں آیا، تم نے بارہا پایا۔ یعنی جو غالب پہلے اس غزل میں کہہ رہے ہیں کہ دوست دار دشمن ہے،
اعتماد دل معلوم. کچھ وہی کیفیت یہاں پر اس شعر میں ہے کہ حال دل نہیں معلوم. ہمیں تو آج کل پتہ بھی نہیں ہے کہ دل کا کیا حال ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہم نے بارہا ڈھونڈا، تم نے بارہا پایا. یعنی جب مجھے اس کی شدید ضرورت تھی تو دل میرے کسی کام نہیں آیا، وہ ہمیشہ تمہاری حمایت میں رہا. جب مجھے دل کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے تسلی دیتا یا میری حمایت کرتا، اور غالب کی حمایت کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ معشوق تک ان کی آہیں، ان کے نالے وہ پہنچاتا، تو یہ غالب کی حمایت ہوتی دل کی طرف سے. لیکن غالب کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے اس کی ضرورت تھی، ہم نے بارہا ڈھونڈا. کئی بار مجھے ضرورت ہوئی. ڈھونڈتا کیوں ہے آدمی؟ جب ضرورت ہوتی ہے، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تب اسے ڈھونڈتا ہے. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارہا ڈھونڈا، مطلب مجھے جب ضرورت پڑی تو میں نے کئی بار اس کو ڈھونڈا کہ بھئی کہاں ہے دل، اور تم نے بارہا پایا، لیکن وہ پہنچا تمہارے پاس. لیکن جو عاشق ہے اس کو اپنے دل کی ضرورت ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے، شدید ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس نہیں ہے وہ. یعنی جو قرار ہے، دل سے مراد جو ہے سکون، قرار، شکیبائی، تو وہ چیزیں غالب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں. یعنی تم آرام سے سو رہے ہو، تم آرام سے ہو، لیکن میں بے قرار ہوں، ریسٹلیس ہوں. تو غالب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حال دل نہیں معلوم، لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا، تم نے بارہا پایا. یعنی ہمیں جب ضرورت، ہمیں بارہا دل کی ضرورت ہوئی، ہم نے ڈھونڈا، نہیں ملا، لیکن تمہیں ملا، یہ بات مجھے معلوم ہے. اس کے علاوہ دل کن حالات میں ہے، کیسے ہے، مجھے نہیں معلوم. صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے لیے وفادار نہیں ہے، تمہارے لیے وفادار ہے. بس اتنا معلوم ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے. آئیے غزل کا آخری شعر پڑھیں. شور پندے ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا. یعنی شور جو ہے وہ نمک کو کہتے ہیں. تو جو شوریدگی ہوتی ہے وہ نمکینیت ہوتی ہے، کسی چیز کی نمکیت ہوتی ہے. یہ شور پندے ناصح نے، اور لیکن یہاں پر اگر دیکھیے تو یہ ممکن ہے کہ غالب اس کو دونوں زمانی طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہوں. تو شور پندے ناصح نے، پند یعنی نصیحت، ٹھیک ہے، ناصح نصیحت کرنے والا. شور پندے ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، یعنی جو ناصح، جو نصیحت کرنے والا تھا، اس کی نصیحت نے مجھے اور تکلیف پہنچائی. مجھے تسلی ملتی، میرے زخم کو آرام ملتا، بجائے اس کے کسی کی نصیحت نے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت نے مجھے اور بے آرام کر دیا، مجھے اور تکلیف پہنچائی. عام طور پر نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کے، بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو آرام کے ساتھ بسر کرنے کے لیے کوئی آدمی آپ کو کچھ ٹپس دے، کوئی آدمی آپ کو سمجھائے، کوئی بات سمجھائے. جو ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا جو موٹیو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ بھائی کسی طریقے سے اس کو مطلب تکلیف سے نجات دلائی جائے. لیکن یہاں غالب کہہ رہے ہیں کہ شور پندے ناصح نے، یعنی جو نصیحت کرنے والا تھا اس کی باتوں نے زخم پر نمک چھڑکا، یعنی اور تکلیف دی، میرے زخم کو کرید ڈالا. آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا. تو یہاں پر آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، یہاں پر یہ آپ اور تم ہے. یہ آپ جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جو تم ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے، مطلب ان سے کوئی جا کر پوچھے
اور جو پوچھے گا تو وہ کیا پوچھے گا؟ تم نے کیا مزہ پایا؟ یعنی غالب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھے انہوں نے کیا مزہ پایا. وہ آپ سے کوئی پوچھے، ان سے کوئی پوچھے، اور جو پوچھنے والا ہے وہ اس لہجے میں پوچھے کہ تم نے کیا مزہ پایا. تو یہاں پر یہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شور پند ناسے نے زخم پر، یعنی وہ جو نصیحت کرنے والا تھا اس نے بجائے اس کے کہ مجھے وہ آرام پہنچاتا، اس کی نصیحت سے مجھے آرام پہنچتا، میرے زخم کو کریت دیا اس نے، مجھے اور تکلیف پہنچا دیا. تو اس سے کوئی جا کر پوچھے کہ اس کو آخر اس سے کیا ملا، کیا مزہ ملا، اس کو کیا حاصل ہوا. سامعین، تو یہ تھی ہماری کوشش غالب کی تیسری غزل کو سمجھنے کی، اور آپ کو یہ کیسا لگا، یہ ہماری کوشش کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے. اور اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے ہماری کوششوں کا حصہ بنیں، ہماری ویڈیوز شیئر کریں، اسے لائک کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.